انجینئر صاحب، آپ سے متعلق ایک خاص مکتبہ فکر، یہ میرا آخری سوال ہوگا، وہ پروپیگیٹ کرتا ہے. میں لفظ پروپیگیٹ اس لیے استعمال کرتا ہوں کیونکہ میں نے تو آپ کو سنا، مجھے تو ایسا کوئی امپریشن نہیں ملا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ قادیانیوں کے لیے خاص سمپتی رکھتے ہیں. از دیٹ رائٹلی سو یا واقعی پروپیگیشن ہے آپ کے اگینسٹ؟ میں دنیا کے ہر انسان کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہوں جتنا مجھے دین نے کہا ہے. مجھے کسی کے عقیدوں سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس سے اس کے جینے کا رائٹ تو میں نہیں چھین سکتا. کیا قادیانی پاکستان کے آئین میں پاکستانی نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے جھنڈے میں جو سفید رنگ ہے وہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے؟ قادیانی اس میں تو فال کر رہے ہیں نا. ہاں، جو شروع میں اسلام چھوڑ کر قادیانیت میں گئے، شروع میں پاکستان بننے سے پہلے کی بات، ان کے اوپر تو کوئی مرتدین کا حکم لگ سکتا تھا، اور وہ بھی حدود و قیود کے ساتھ ہے. اگر خلافت کا نظام ہو، پورا ایک سسٹم ہو اس کے تحت. آج جو لوگ نسلاً قادیانی ہیں وہ تو نان مسلم ہیں. ہم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھنی ہے تاکہ آپ نان مسلم لکھتے نہیں؟ وہ نہیں لکھتے، لیکن قانوناً ہم نے ان کو ڈکلیئر کیا ہے، اور ہم شناختی کارڈ میں انہیں مسلمان نہیں ڈکلیئر کرتے. اس لیے تو وہ حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتے. کوئی ایک آدھ بندہ جھوٹ لکھ کے چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا کہ اس کا اس سے تعلق نہیں. اگر وہ ایفیڈیوٹ بھر دیتا ہے کہ میں غلام احمد قادیانی کو دجال مانتا ہوں، اسے پیغمبر نہیں مانتا، تو وہ اپنی قادیانیت کی روح سے بھی کافر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جس شخص کو وہ پیغمبر کلیم کیے ہوئے ہیں اس کا وہ خود انکار کر دیں تو وہ اس سے تو نکل گئے نا. تو اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے پھر دلیری دکھاؤ، پھر اب دجال جب لکھ دیا تو مان بھی لو اور اس طرف آ جاؤ. ہم علمی دلائل ان کے سامنے رکھیں گے. قادیانی ہو، ہندو ہو، جیوز ہو، کرسچنز ہو، سکھ ہو، میں تمام کے لیے اس اعتبار سے ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہوں کہ آپ نے انہیں ہیومن ڈگنیٹی کے اندر تو جینے کا حق دینا ہے نا، ان سے جینے کا حق تو نہیں لینا. رہ گیا ہمارا ان سے علمی اختلاف، وہ ہم کرتے ہیں، انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف آئیں. لیکن یہ کہنا کہ ان کو آپ نے قتل کر دینا ہے، دنیا سے ختم کر دینا ہے، تو میں نے اس کے اوپر پھر انہی مکاتب فکر کے لوگوں کو کہا ہے کہ اگر تم ختم نبوت کی کاس کے ساتھ مخلص ہو تو وائی اونلی اینٹی قادیانی؟ کیوں نہیں ختم نبوت پہ کام کرتے؟ وہ کہتے ہیں ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ختم نبوت پہ کام یہ ہے کہ تمہاری کتابوں میں جو چشتی رسول اللہ اور اشرف تھانوی رسول اللہ اور اس طرح کی گستاخانہ باتیں لکھی ہیں ان کے خلاف کبھی تم نے دھرنا دیا؟ وہ تو خود پرنٹ کر رہے ہو تم، اسی لاہور شہر سے پبلیکیشنز پرنٹ کر رہے ہیں ان کتابوں کو، جہاں سے دھرنے لے کے نکلتے ہو اور پورے ملک کو بلاک کرتے ہو. ان کے آگے نہیں بولتے کیونکہ وہ تمہارے سرپرست ہیں، تمہیں چندے کھلاتے ہیں. تمہارے پورے کے پورے بزرگوں کا سسٹم کولیپس کر جائے گا اگر تم نے ان کو غلط کہا. تو اس کا مطلب ہے ختم نبوت کے ساتھ تم بھی مخلص نہیں ہو، تم اپنی مرضی کا ختم نبوت مانتے ہو. بس یہ اینٹی قادیانی تحریکیں، ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں. واٹ از دا سیل آف دا پروفٹ؟ یہ اس کو ذرا ایکسپلین ضرور کر دیجیے گا. ختم نبوت کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، اور اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے اسلام کی روح سے؟ دیکھیں، ایک لفظ ہے خاتم، ایک ہے خاتم. قرآن میں لفظ خاتم آیا ہے، نبوت کی مہر، سیل آف دا پروفٹ اور سٹیمپ آف دا پروفٹ، یہ دونوں ترجمے درست ہیں. بخاری مسلم میں خاتم کا لفظ ہے. نبی الاسلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 خوبیاں ایسی دی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی. پہلی خوبی، پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی. دوسری خوبی، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا. تیسری، اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈال دیا ہے اپنے مخالفین کے اوپر. چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنایا ہے. پہلے جو پیغمبر آتے تھے وہ قوم اور قبیلوں کے لیے. پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا ہے. اور مسلم شریف میں ہے 6ٹھی خوبی کہ میرے اوپر نبوت کو ختم فرمایا. یہاں پہ مسلم شریف میں خاتم کا لفظ ہے. جو قادیانیوں کی ڈیمانڈ تھی کہ قرآن میں لفظ خاتم ہے، وہ اس کا مہر ترجمہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، لیکن مہر کا وہ معنی لے جو صحابہ کرام نے لیا ہے. وہ کہتے تھے خاتم کا لفظ دکھائیں. جی مسلم کے اندر موجود ہے خاتم، سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے. جو مہر ہے اس کا معنی بھی بالکل درست ہے. نبی الاسلام سیل آف دا پروفٹ ہے. ڈاکخانے میں بھی آپ دیکھیں کسی لفافے کے اوپر مہر لگتی ہے، آپ سیل کر دیا، آپ اس کو آپ کھول نہیں سکتے. یا اگر سٹیمپ لگتی ہے کسی ڈاکومنٹ کے اینڈ کے اوپر اور اس کے بعد جج قلم توڑ دیتا ہے تو پھر اس میں بھی کوئی ورڈ آپ ایڈ نہیں کر سکتے. جی یہ دونوں باتیں درست ہیں اپنی جگہ. نبی علیہ السلام خاتم بھی ہیں
खातिम भी हैं। अच्छा, और इसका फाहम सहाबा कराम ने लिया है और नबी इस्लाम ने इसको इतने खूबसूरत अंदाज में समझाया कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मेरी मिसाल और बाकी अंबिया की मिसाल एक खूबसूरत इमारत की सी है जिसमें सिर्फ एक ईंट के लगने की जगह बाकी है। जो लोग भी वहां से गुजरते हैं उस इमारत की तारीफ करते हैं और साथ कहते हैं कि ये एक ईंट लग जाए ना तो ये परफेक्ट हो जाएगी और वो एक ईंट मैं हूं। अब इससे ज्यादा कैसे और समझाया जाए? फिर बुखारी मुस्लिम में हदीस है क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के 30 झूठे दज्जाल ना पैदा हो जाए। और यही हदीस अबू दाऊद तिरमिज़ी में आई है, उसमें अल्फाज है कि वो 30 के 30 झूठे दज्जाल ये दावा करेंगे कि वो अल्लाह के पैगंबर है। नबी इस्लाम ने फरमाया अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी, मैं खातमुन नबीयीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। खत्म नबूवत का अकीदा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और ये वो फितना है जो हुजूर की जिंदगी में सामने आ गया था। बुखारी मुस्लिम मौजूद है। मुसलमा कज़ाब ने दावा नबूवत किया। नबी इस्लाम ने कहा कि मैंने एक ख्वाब देखी और अंबिया का ख्वाब वही इलाही होता है कि मेरे हाथ में 2 सोने के कंगन है, तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने फूंक मारी तो वो गायब हो गए। तो इससे मैंने इसकी ताबीर 2 झूठे पैगंबरों से की है और वो नबी इस्लाम की जिंदगी में जाहिर हो गए, मुसलमा कज़ाब और असवद। और मुसलमा कज़ाब ने तो बाकायदा एलची भेजा, बुखारी मुस्लिम में आता है। नबी इस्लाम ने फरमाया कि अगर ये नॉर्म्स ना होती एलची को कत्ल करवाने की तो मैं इसे कत्ल करवा देता। उसने कहा कि आप मेरे साथ नबूवत शेयर कर लें, तो नबी इस्लाम ने कहा कि नबूवत में मेरा भी इख्तियार नहीं है, तो अल्लाह ताला का इख्तियार है। ठीक है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबूवत का अकीदा बिल्कुल क्लियर है। कादियानियों को जिस तरीके से हमारी बात तंजीमों ने के तहत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आपकी नजर में दज्जाल है? जी दज्जाल है, जी बिल्कुल दज्जाल है, इसमें कोई शक नहीं है। वो 30 दज्जालों में से एक दज्जाल है। बहुत शुक्रिया।